الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز سامعین و ناظرین حضرات، آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اپنے سینوں کو دلوں کو منور کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 وہ ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے اور آخر پر اس کی مختصر تفسیر ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم اپنے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا یہ ہمارے لیے سیکھنا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک ہے اس کے اندر وارد ہوا ہے، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر آگے سے لعنت بھیجتا ہے۔ یہ کتنی سنگینی کی بات ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہو۔ پھر محدثین نے اس کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک نہیں پڑھتے، یہ ان کے متعلق ہے۔ تو انسان کو کم از کم مسلمان کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اسے درست پڑھنا سیکھ لے۔ افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے تب جب ہمارے معاشرے کے مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے لیے کسی ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں، کسی استاد کا انتخاب کرتے ہیں تو جیسا آئے اس کو ویسا رکھ لیتے ہیں، جبکہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہماری اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے اعتبار سے والدین بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں، بلکہ شہر میں جو اچھا ٹیچر ہے جس کا ایک معیار ہے سابقہ اسے دیکھتے ہیں، پھر فیس اس کی مرضی کی ہوتی ہے اور اس کی مرضی کی فیس کے مطابق ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی بجائے وہ دنیاوی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس سے وہ تعلیم حاصل ہو جائے۔ وہیں اگر قرآن کی باری آتی ہے تو جس کو چاہے گھر رکھ لیا، اسے 200 400 دیا، 500 دیا، 1000 دیا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا جائے۔ کبھی ہم نے پھر اس سے پوچھا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، الا ماشاء اللہ چند ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہیں، ہم ان کی طرف کبھی بھی یہ بات منسوخ نہیں کرتے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں اور اپنا ایک تجربہ وہ آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور یقیناً آپ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے کیا جاتا ہے؟ جس طرح بچہ صبح اٹھ کر سکول کالج جاتا ہے اور اس کی ماں سب سے پہلے اٹھ کر اسے تیار کرتی ہے، اس کی یونیفارم تیار کرتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کا بیگ تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے اچھے استری کر کے ان کو پریس کرتی ہے اور اسے نہلاتی ہے، پھر اسے صاف ستھرا بناتی ہے، پھر اسے گاڑی پر چھوڑنے کے لیے جایا جاتا ہے، پھر اسے وہاں سے لے کر آیا جاتا ہے۔ کیا صبح جب بچہ فجر کے وقت اٹھ کر مسجد میں تعلیم قرآن کی لینے کے لیے جاتا ہے، کیا تب اس کی ماں اسے نہلاتی ہے؟ کیا اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے؟ کیا اس کو تب وہ اچھے اہتمام کے ساتھ جس طرح اس نے اس تیاری کے لیے وقت گزارا ایسا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ اس میں نقصان کیا ہوگا کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ نقصان یہ ہوگا اس کے اندر کہ بچے کے ذہن کے اندر ابتدائی طور میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ اصل تعلیم
میری وہ ہے کہ جس کے لیے میری ماں اتنی محنت کرتی ہے، اور یہ تعلیم کہ جس کے لیے اتنی محنت نہیں کی جاتی اور صرف مجھے بھیج دیا جاتا ہے یا میرے گھر میں آ کر مجھے کوئی پڑھا جاتا ہے، یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین بچوں کو یہ کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں، لیکن حاضرین و سامعین حضرات، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ بچے کے ذہن میں یہ خود بخود بات داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس بات کو کیچ کر لیتا ہے۔ اس واسطے ہمیں سوچنا چاہیے اور قرآن کی صحیح پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 ہے، جو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں اپنا سبق شروع کروں، ہمیشہ کی طرح جو بات کہا کرتا ہوں کہوں گا، جن احباب نے ابھی وضو نہیں کیا وہ وضو فرما لیں۔ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا ناجائز، گناہ اور حرام ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں، جنہوں نے کر لیا ہے قرآن کو سامنے رکھیے اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، قل من کان، قل من کان عدوا لجبریل، عدوا لجبریل، عین زبر ع، دال واو پیش دو، دال واو پیش دو، واو لام دو زبر ول، عدوا لام زیر لی، جیم با زیر جب، را یا زیر ری، لام زبر لا، جبریلا، من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله، عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين، عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش بل، لام زیر لل، کاف کھڑی زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، عدو للکافرین، وقت کریں گے دورین، ویسے کافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، مد کی وجہ سے انزلنا اسے کھینچ کر ادا کیا جائے گا، آیات بینات، آیات بینات، یہاں اگر آپ وقف کریں گے تو بینات کی بجائے بینات۔
وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون۔ عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی۔ ابھی اسے آپ خاموشی سے سماعت کر لیں تاکہ پڑھنے میں اور اس کی روانگی میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون۔ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 تھی جو ہم نے آپ کو پڑھانا سکھائی۔ ابھی اس سبق کو آپ بار بار دہرائیے۔ ابھی ایک خوبصورت سا کلام شریف ہوگا، آپ اسے سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ کلام شریف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کلام شریف سنیے اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 آپ کو پڑھنا سکھائی۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے محبوب تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ آج کے ہمارے یہ سبق کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ من کان عدوا، جو دشمن ہوا، اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے وحی لے کر؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ تو ابن سوریہ یہودی پیشوا جو تھا اس نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت، زمین میں دنسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ وہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں لہٰذا اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت ہے، اور اس وقت جو انہوں نے کی وہ بالکل جہالت پر مبنی تھی، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو چیز بھی لائے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے لائے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی چیز نہیں لے کر آئے۔ تو حقیقت میں تو یہ اللہ وحدہ لا شریک سے دشمنی تھی انہوں نے جو کی، بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ جبریل امی علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے، شکر گزار ہوتے ان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی کتاب لائے ہیں کہ جو ان کی کتابوں جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ تورات کی تصدیق قرآن نے آ کر کی، انجیل کی تصدیق قرآن نے آ کر کی، زبور کی تصدیق قرآن نے آ کر کی۔ تو انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ جبریل سے محبت اس وجہ سے کرتے کہ جبریل علیہ السلام ایسی کتاب حضور کے قلب اطہر پر لے کر آئے ہیں کہ جو سابقہ کتب کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن انہوں نے دشمنی کی، اور اصل دشمنی انہوں نے اللہ سے کی اور اللہ کے رسول سے کی۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، آخر تک کہ من کان عدوا، اور جو کوئی دشمن ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی یہ غضب الہی کا سبب ہے۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس شخص پر جو انبیاء سے دشمنی کرتا ہے، جو فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور محبوبان حق سے دشمنی یہ اللہ وحدہ لا شریک سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، حضرت جبریل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، تو ان کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یعنی حضرت جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتے سے عداوت، ایک فرشتے کی دشمنی، یہ سارے فرشتوں سے عداوت اور دشمنی ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام ان کے متعلق عداوت رکھنے کا ہے کہ جو ان سے عداوت رکھے گا
تو وہ پھر اللہ کا دشمن۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اس سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میں نے اعلان کس کا کیا؟ جنگ کا اعلان۔ کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ اللہ سے جنگ جیت سکے؟ کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے لڑائی کو جیت سکے؟ اور لمحہ فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اولیاء کرام کے متعلق زبانیں دراز کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں انہوں نے اپنی ایک زمانوں کا پیمائش انہوں نے کر رکھی ہے، اور وہ کھینچے جاتے ہیں اولیاء کرام پر اور کوئی ادب اور لحاظ نہیں کرتے۔ اور ایسے ایسے جید اولیاء کرام کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں، انہوں نے دین کے کام کے لیے زندگیاں وقف کر دیں، اور آج لوگ ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ولی سے دشمنی ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ولی سے دشمنی تو اللہ سے لڑائی ہے، اور اللہ سے لڑائی کوئی نہیں جیت سکتا، ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن اللہ ان کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، وہ جو کسی کے محبوب کے متعلق کوئی بات کرتا ہے بالآخر وہ پکڑا جاتا ہے، محب اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان سے جو بغض رکھتا ہے، جو عداوت رکھتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، اللہ پھر انہیں چھوڑتا نہیں۔ لیکن یہاں ضمناً یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اولیاء ہیں، حقیقی اولیاء کی بات ہو رہی ہے، اگر کسی نے معلوم کرنا ہو کہ ولی ہے کون، آج کس دور کے اندر تو ہر بندہ ہی ولی بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں، یتیموں کے حق دیتے نہیں ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں صبح و شام لگے ہوئے ہیں، اور اپنے اوپر ایک ولی کا لیول جو ہے وہ انہوں نے لگا رکھا ہوتا ہے کہ ہم ولی ہیں۔ اگر کسی نے معلوم کرنا ہو کہ ولی ہے کون، وہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی تلاوت کرے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ ان کی عظمت، اور پھر کیا ان کی عظمت بیان کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے، ان کے تو بستر پر رات ہی نہیں گزرتی، وہ تو قیام کے اندر اور سجدوں کے اندر اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ولیوں کا تو یہ مقام ہے، لیکن اس کے باوجود ان عذابها کان غراما، عذاب بڑا سخت، اس سے وہ اتنا ڈرتے ہیں اور اس سے وہ ہمہ وقت ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ولیوں کی شان یہ ہے۔ بہرحال یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائیں۔ ابن سوریہ جو یہودی تھا اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں، ہم آپ کی اتباع کریں، ہم آپ کو مانیں، آپ پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، ہم نے قرآن نازل فرمایا، روشن آیات کو نازل فرمایا، ہم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے جن کے اندر ہم نے آپ کو روشن آیتیں عطا فرمائے جن کے اندر حلال، حرام اور حدود وغیرہ ان سب کے احکام جو ہیں وہ واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان آیتوں کا انکار صرف وہی کرتا ہے کہ جو احکام کی اطاعت نہیں کرتا، احکام کی جو اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے پھر یہ حکم ہے۔ فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار تو صرف نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد جو ہے وہ کافر اور منافق ہے، منافق اور کافر یہاں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ عاہدوا عہدا، انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے کہ جو حضور اقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، وہ وعدے جو انہوں نے حضور کی نبوت کے اظہار کے متعلق کیے تھے، اللہ سے وعدے، وہ وعدے جب انہیں یاد کرائے گئے تو مالک بن سیف نے کہا
کہ خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا دی، ہم سے تو کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کا جواب میں پھر یہ آیت مقصر نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہودیوں نے جب بھی کوئی عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہاں ہمارے لیے بھی لمحہ فکر ہے، فرمایا کہ اکثر ان کے یہ ہیں، یہودی جو ہیں وہ تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر ایمان رکھتے ہوتے تو عہد توڑنے کو وہ گناہ سمجھتے، چونکہ تورات کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس بات کی وہ پرواہ کوئی کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودی جو تھے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، یعنی حضور اعلان نبوت فرمائیں گے، تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ضرور ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کا انکار کر دیا۔ اس پر پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر یہ جو بات ہے یہ بڑی لمحہ فکر والی بات ہے کہ فرمایا کہ اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا تو وہ توڑنے کو گناہ سمجھتے، ان کا تورات پر ایمان ہی نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو آج جھوٹ، وعدہ خلافی اور ایسے کئی امور اور کام میں اور آپ اختیار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں ان سارے کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا قرآن پر صحیح ایمان نہ ہو اس لیے ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور دارین کی سعادت ہے کہ اگر ہم قرآن پر ایمان صحیح لائیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں اور ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو جہنم کافروں کی طرح ہمارا بھی انتظار کر رہی ہے، ہمیں بھی وہاں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ آج وقت ہے عزیز سامعین کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں، ہم غور اور فکر کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے متعلق انہیں آگاہ کریں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور پر پیروی اور اتباع اسے اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تا 100 آپ کو پڑھنا سکھائیں اور پھر آخر پر اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔